کہ اس پروگرام کا آغاز بھی تلاوت کلام اللہ سے ہوگا، کیونکہ یہ اسلامی روایت کے ساتھ ساتھ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک زندہ روایت ہے، جس کو تمام حضرات اور تمام علی برادری اپنے ہر پروگرام کا حصہ مانتی ہے اور اس کو ذخیر آخرت بھی مانتی ہے۔ تو ہم آج کے اس پروگرام کا آغاز بھی تلاوت کلام اللہ سے کریں گے۔ آواز ہماری جا رہی ہے؟ بالکل صاف آ رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ میں تمام حضرات کا آج کے اس عظیم الشان پروگرام، جس کا عنوان ہے سیرت نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور سر سید احمد خان، جیسا کہ تمام حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 2020 میں اپنا 100 سال منا رہی ہے، یعنی کہ اس یونیورسٹی کے قیام کو 100 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ تو جس طریقے سے جنوری سے لے کر اب آج اکتوبر، نومبر اور دسمبر انشاءاللہ رحمان، ان تمام دنوں میں سر سید علی الرحمہ کے جو کارنامے رہے ہیں، سر سید علی الرحمہ کی جو اپنی قوم، اپنی ملت کے فلاح و بہبود کے لیے جو ان کی تعلیمی پالیسی رہی ہے، جو مذہب کے سلسلے میں سر سید احمد خان کے جو نظریات رہے ہیں، جو افکار رہے ہیں، اور ان افکار و نظریات اور خیالات کا سماج پر اور دوسرے طبقے پر کتنا اثر رہا ہے، ان تمام چیزوں پر مستقل یہ یونیورسٹی اور انتظامیہ، یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ، چاہے وہ میڈیا کے تھرو ہوں، چاہے وہ مقالات کے تھرو ہوں، چاہے وہ کتابوں کی شکل میں ہوں، چاہے دوسرے اور جو ایکٹیویٹی رہی ہیں اس کے پینل سے ہو، سر سید کے علیہ الرحمہ کے ہر پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یقیناً کہیں نہ کہیں اس میں تمام عملہ کامیاب بھی ہوا ہے، اور خاص کر علی برادری جو دنیا کے مختلف ممالک میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شمع کو روشن کر رہے ہیں، اور سر سید احمد خان کے مشن کو، ان کی تحریک کو، ان کی پالیسی کو، ان کے عزم کو، ان کے افکار کو، ان کے خیالات کو ہر ممکن کوشش کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی تگودوں میں لگے رہتے ہیں۔ یقیناً یہ 100 سال ان کے لیے بھی مبارکباد کے لیے اور مبارکباد کی اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس طرح کے جو بھی لوگ ہیں جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑے ہوئے ہیں یا دوسرے اور طریقے سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بہی خواہ ہیں، تمام لوگ دنیا میں، ملک میں، بس وہ چاہتے ہیں کہ سر سید کے مشن کو، ان کی تحریک کو آگے کس طرح بڑھایا جائے۔ تو اسی 100 سال کا ایک حصہ آج
सीरत नबी के हवाले से अलीग बिरादरी और फजलाए दारुल उलूम देवबंद, नदवतुल उलमा के फजला और बरेली शरीफ के जिम्मेदारान, वो भी आज हमारी इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे। तमाम लोगों का मैं खैर मकदम करता हूँ, उनका इस्तकबाल करता हूँ, और हम उम्मीद करते हैं कि हम इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, इस इज्तिमा के ज़रिए, इस इजलास के ज़रिए सर सैयद अलैहिर्रहमा के नज़रियात को दूसरे तक पहुँचाएंगे और सीरत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने अंदर ढालने की कोशिश करेंगे, ताकि दुनिया में जो मुख्तलिफ जिहाद से मुख्तलिफ नज़रियात के ज़रिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और मुसलमानों पर और कुरान के मानने वालों पर जो इल्ज़ाम तराशियाँ हो रही हैं, जो बदशगुनियाँ हो रही हैं, आज की ये मजलिस उसका जवाब हो। मैं तमाम हजरात का और तमाम प्रोफेसर्स का और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा का, तलबा का, इंतज़ामिया का आज इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूँ, वालेहाना इस्तकबाल करता हूँ। जज़ाकल्लाह। मैं अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हमारे मुकर्रिरीन की फहरिस्त एक तवील भी है, और हमारे पास, जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम ये हमारे प्रोग्राम की खुसूसियत रही है कि जो टाइम और जो शेड्यूल दिया जाता है उसी पर ये इख्तिताम होता है। तो आज के हम इस प्रोग्राम के सबसे पहले जो हमारे मुकर्रिर हैं, हमारे दोस्त भी हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शोबे दीनियात में असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं, मुख्तलिफ जिहाद के हामिल हैं, कई किताबों के, कई मकालात के मुसन्निफ भी हैं और सर सैयद पर ये अक्सर लिखते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर नदीम अशरफ कासमी साहब से बसद एहतराम मैं दरख्वास्त करता हूं कि वो आएं और सर सैयद अली रहमा और सीरत नबवी के हवाले से गुफ्तगू पेश करें। और हमारा ये प्रोग्राम सिर्फ 1 घंटे चलेगा और उसके बाद ये अपने इख्तिताम को हो जाएगा। तो वक्त का लिहाज रखते हुए तमाम मुकर्रिरीन अपनी बात को रखें ताकि दूसरे लोगों को मौका मिले। डॉक्टर नदीम अशरफ कासमी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले इस बज़्म के नाज़िम डॉक्टर रेहान अख्तर का मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं सीरत रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उसके सिलसिले में जो सर सैयद अली रहमा की खिदमात हैं उस पर रोशनी डालूं। मैं बहुत ही मशकूर ममनून हूँ और मैं अपने उस्ताद मोहतरम जो इस बज़्म की सदारत कर रहे हैं हज़रत मौलाना सलमान बिजनौरी साहब, उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ और उनसे दुआ का मुल्तमिस हूँ। आज के इस प्रोग्राम का जो उन्वान है वो सीरत रसूल और सर सैयद अलैहिर्रहमा। मैं ख़ास तौर पर सर सैयद अलैहिर्रहमा की ज़ात से और उनकी शख्सियत से मुताल्लिक़ कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। बिलाशुबा सर सैयद अलैहिर्रहमा की परवरिश और पर्दाख्त की बुनियाद मजहबी अक़दार और रिवायात पर थी जो उन्हें ख़ानदानी वर्से में मिली थी। शुरू से ही उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसने उनके अंदर न सिर्फ मजहबी तामुक पैदा किया बल्कि उनकी सोच, फिक्र और मिजाज पर गहरा असर सब्त किया। यही वजह है कि अपने मजहबी शऊर की वजह से वो अपने हमअसरों में एक इनकलाबी ज़हनियत रखते थे। मजहबी तालीम का ही असर था कि वो समाज और माशरे के मुसले बनकर दूसरों के लिए एक मिसाल और नमूना बन गए। आज की इस बज़्म में ख़ास तौर पर सर सैयद अली रहमा के इश्क़ नबवी की वारफ्तगी और दीवानगी पर रोशनी डालनी है। सर सैयद अली रहमा ने जिस ज़माने में मुसलमानों की समाजी और तालीमी इस्लाह का बेड़ा उठाया, उस ज़माने में ईसाई मशीनरियाँ मुसलमानों को उनके दीन से बरगश्ता करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही थीं और तरह तरह के दलाइल का सहारा ले रही थीं।
ڈاکٹر فینڈر جو عیسائیوں کا روح روا تھا، اس نے سر ولیم میور کو اس بات پر آمادہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو داغدار بنانے کے لیے، ان کی شبیہ پر کیچڑ اچھالنے کے لیے کوئی کتاب تحریر کی جائے۔ چنانچہ ولیم میور نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مشتبہ کرنے اور ان کی شخصیت کو داغدار بنانے کے لیے نعوذ باللہ ایک کتاب جو 4 جلدوں پر مشتمل تھی، لائف آف محمد، یہ کتاب تحریر کی۔ ہندوستان میں یہ کتاب 1966 میں دستیاب ہوئی۔ اس کتاب کے پڑھنے والے 2 طرح کے لوگ تھے، 2 طبقے تھے۔ ایک عام تعلیم یافتہ طبقہ کہ جس نے اس کتاب کو پڑھا اور پڑھ کر اپنے رنج و غم کا اظہار کیا، جو ایک ایمانی حمیت اور دینی حمیت کا تقاضا تھا۔ لیکن ایک دوسرا طبقہ وہ تھا جس کا تعلق نئی نسل سے تھا، اور وہ نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ تھا جس نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد محسوس کیا کہ اس کتاب میں جو اعتراضات قائم کیے گئے ہیں ان اعتراضات کے جوابات دیے جائیں، اور جو اعتراضات، جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کی جائے۔ چنانچہ سر سید علیہ الرحمہ اس نازک گھڑی میں، جبکہ قریب تھا، امکان تھا اس بات کا کہ کہیں یہ نوجوان نسل اپنی راہ سے بھٹک نہ جائے، اس نوجوان نسل کو ذہن میں رکھتے ہوئے سر سید علیہ الرحمہ نے قلم کا سہارا لیا اور آپ نے خطبات احمدیہ تحریر کی۔ خطبات احمدیہ میں آپ نے نہ صرف ولیم میور کے اعتراضات کے جواب دیے، بلکہ اس زمانے میں مستشرقین کی طرف سے جو بھی الزامات اسلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر عائد ہو رہے تھے، ان سب کا جواب دینے کی کامیاب کوشش کی۔ یہ بات محل سوال ہے کہ کیا صرف ولیم میور کے اعتراضات کا جواب دینے کے لیے وہ کتاب تحریر کی؟ تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں، اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سر سید علیہ الرحمہ نے صرف ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے کتاب تحریر نہیں کی خطبات احمدیہ، بلکہ جو بھی اعتراضات ولیم میور کے علاوہ دوسرے لوگوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یا اسلام کے بارے میں قائم ہوتے، ان سب کا آپ نے خطبات احمدیہ کے ذریعے سے جواب دیا، اور اس طرح آپ نے ایک سچا عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کیا۔ سر سید علیہ الرحمہ کی شخصیت ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور آج کی اس نازک گھڑی میں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق ایک ملک میں ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے اور پورے عالم کے مسلمان غصے کے حالت میں ہیں، ایسی نازک گھڑی میں ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اپنی سطح سے عاشق رسول ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو تقاضا ہے ہم سب سے، اس تقاضے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ میں آخر میں پھر ناظم جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں خاص طور پر صدر جلسہ حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب کا استقبال کرتا ہوں کہ حضرت کا دیدار کر کے آج جو آنکھوں کو جو سرور حاصل ہوا، ایک زمانے کے بعد میں ان سے دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ جناب ڈاکٹر ندیم اشرف قاسمی صاحب۔ صدر جلسہ مولانا سلمان بجنوری صاحب کا میں اپنی جانب سے اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی جانب سے اور تمام علیگ برادری کی جانب سے، یونیورسٹی اساتذہ کی جانب سے آج آپ کا اس پروگرام میں ایک بار میں پھر سے خیر مقدم اور والہانہ استقبال کرتا ہوں۔ ابھی ڈاکٹر ندیم اشرف
قاسمی نے خطبات احمدیہ اور حب رسول اور حب سر سید پر گفتگو کی تو سامعین کو یہ بخوبی یہ بات پتہ ہے، کیونکہ یہ اہل علم کا مجمع ہے اور اہل علم اور اہل دانش اور اس پروگرام کے حصہ بنے ہوئے ہیں، تو یہ بات ان تمام لوگوں کو ہے کہ سر سید علی الرحمہ کا جو دور تھا، سر سید علی الرحمہ کا جن حالات میں ان کی نشو نما ہوئی تھی، چاہے 1857 کے حالات ہوں یا عیسائی مشنریز جو تیزی کے ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ اور ترویج و اشاعت میں لگی ہوئی تھی، اور اس وقت دانشوران قوم و ملت اور دوسرے جو مستشرقین تھے، جو اورینٹلسٹ تھے، جنہوں نے جن کا پیشہ ہے یہ رہا ہے کہ ہم اسلام پر طعن و تشنیع اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو جتنا زیادہ ہم اپنے طعن و تشنیع کا ذریعہ بنائیں گے، اتنا ہی ہم دنیا میں ایک طاقتور قوم کی نگاہ سے دیکھے جائیں گے۔ ولیم میور نے جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی پر دشنام ترازیاں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذاتیات پر جب اس نے قلم اٹھایا اور طرح طرح کے نکات کو نکال کر یہ کہا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو آئیڈیل نہیں مان سکتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس دور میں سر سید علی الرحمہ یا ان کے رفقا نے کوئی احتجاج بلند نہیں کیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، کہیں پر کوئی ماردھاڑ نہیں کی۔ سر سید نے صرف ایک چیز اٹھائی جس کا ایک مونوگرام پہ آج بھی ہے کہ علم الانسان ما لم یعلم، یعنی علم کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، ایجوکیشن کے ذریعے سے ہم دوسروں کو جواب دیں۔ سر سید نے خطبات احمدیہ کے 12 خطبے میں ان تمام چیزوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ تو خطبات احمدیہ کے حوالے سے ابھی عاطف حنیف صاحب جو ایک مصنف بھی ہیں اور علی گڑھ تحریک پر ان کا بڑا کام ہے، ان کی بھی گفتگو ہم سنیں گے۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے مہمان جو کویت سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں اور وہاں پر درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، مولانا وجیہ الدین قاسمی صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور سیرت نبوی کے حوالے سے گفتگو فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ شروع ہو گئی تو ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات ہے سیرت نبوی کے موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ڈاکٹر ریحان اختر صاحب کی طرف سے اور یہ پروگرام کی طرف سے ملا، اور یہ سیرت نبوی پر گفتگو یہ بہت ہی اہم موضوع ہے۔ جتنا ہی اہم موضوع ہے اتنا ہی ذمہ داری ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا۔ اس دنیا پر بڑا احسان ہے کہ انبیاء کرام کو بھیجا۔ سب سے بڑا احسان کہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے اس دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اکرام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ایسا بنایا تھا کہ کسی بھی قسم سے، کسی بھی جانب سے یا کسی بھی پہلو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کی گنجائش نہیں تھی۔ 40 سال تک جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا تھا، انہی لوگوں نے، جو لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، 40 سال تک کہا، اس کے باوجود لیکن جب اس دین کی دعوت کو لے کر اٹھے تو وہی لوگ آپ پر اعتراض کرنے لگے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا اعتراض کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ صرف اور صرف حسد اور عناد اور بغض کی وجہ سے تھا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ کوئی بھی پہلو ہو، کسی بھی پہلو سے آپ پر کسی بھی قسم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی بنایا تھا کہ وہ ہر میدان میں آپ نمونہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ہر پہلو ہمارے لیے اتباع کا ذریعہ ہے اور ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی خاندان کے اعتبار سے بھی سب سے معزز بنایا، سب سے معزز خاندان میں آپ کا انتخاب فرمایا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلقی صفات تھی وہ بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے بھی مکمل فرمایا، پھر اخلاقی اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ اخلاق سے مزین فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف فرماتے ہوئے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے ساتھ، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوست احباب کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، یہ سب کے سب ہمارے لیے نمونہ ہے، اور ہم سب کے لیے بے مثال ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے لیے باعث اسوہ اور نمونہ، باعث اتباع ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے اور پوری انسانیت کے لیے ایک اتباع کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں تو ہمارے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ اور جیسا کہ معروف شعر ہے، حضرت حسن میں ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف میں کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، کہ آنکھوں نے آپ سے بہتر نہیں دیکھا اور عورتوں نے آپ سے بہتر نہیں جنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود تزکیہ فرمایا، آپ کے عقل، آپ کے دین، آپ کی ہدایت کے بارے میں فرمایا ما ضل صاحبکم وما غوی، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان، آپ کی سچائی، آپ کی امانت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہی دی وما ينطق عن الهوى، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تزکیہ کیا کہ آپ کا سینہ پاک، صاف اور واضح کھول دیا الم نشرح لک صدرک، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تزکیہ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تزکیہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی سنوائی کے بارے میں فرمایا قل اذن خیر لکم، آپ کی آنکھ کے بارے میں ما زاغ البصر وما طغى، اور اسی طرح سے آپ کے علم کے بارے میں علمہ شدید القوى، اور اسی طرح سے آپ کے ظاہری اور باطنی اخلاق کے بارے میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پوری ذات کو رحمت بنایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے آپ کی ذات باعث رحمت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں، سراج المنیر بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے خلیل بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو رحمت جنات، انسان، بلکہ تمام حیوان کے لیے، یعنی پورے عالم کے لیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا، چنانچہ شاعر کہتے ہیں اغر علیہ للنبوۃ خاتم من اللہ مشہود یلوح ویشہد وضم الالہ اسم النبی الى اسمہ اذا قال فی الخمس المؤذن اشہد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد۔ تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے تمام مکارم کو، تمام محامد کو آپ کی ذات گرامی کے اندر جمع کر دیا تھا، اور آپ کی ذات کو سب سے اجود البریہ اوسع العالمین کفا و ندا، اور اسی طرح سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الاسلام شیئا الا اعطاہ، تو ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پورے دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہیں ہوتی ہیں وہ بھر کر کے عطا کیا، بکریاں دی،
تو اس قوم نے جا کر اس آدمی نے اپنی قوم میں جا کر کہا اسلموا فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا بھی عالم تھا کہ جس کو دیتے تھے تو غیر بھی تعریف کرتا کہ آپ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ آدمی اس کے بعد فقر کا اندیشہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبی المرحمہ ہے والملحمہ ہے، رحمت ہے، حکمت ہے، علم اور عمل ہے، عزت ہے، تواضع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے جو انسانیت ٹیڑھی ہو چکی تھی، جو انسانیت کا شیرازہ بکھر چکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند آنکھوں کو آپ کے ذریعے سے کھولا، بند کانوں کو آپ کے ذریعے سے کھولا، عقلوں کو روشنی عطا فرمائی، دلوں کو انشراح عطا فرمایا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا ہر پہلو ہمارے لیے باعث عزت، باعث رحمت اور باعث اتباع ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو کامل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ مولانا وجیہ الدین قاسمی صاحب جو کویت سے ہم لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور سیرت نبوی کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ دنیا کو یہ بات پتہ ہے اور تمام لوگ جانتے بھی ہیں کہ دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں، اور جس مذہب کے ماننے والے لوگ ہوتے ہیں اس مذہب کے پیروکار بھی ہوتے ہیں، اور اس میں سادھو سنت بھی ہوتے ہیں، رشی منی، تمام طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پہ کوئی کتاب ایسی نہ اتاری گئی ہو یا کوئی پیغمبر اور رسول، رشی منی، سادھو سنت نہ گیا ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں کسی کی سیرت محفوظ ہے، اگر دنیا میں کسی کی سیرت محفوظ ہے، کسی کا کتابی شکل میں ہو یا آتھینٹسٹی کے اعتبار سے ہو، تو وہ صرف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو اسی سیرت کو سر سید علی الرحمہ نے خطبات احمدیہ میں ان تمام چیلنجز کو کھول کر بیان کر دیا ہے جو اعتراضات لوگ کرتے آئے ہیں، اور دنیا جب تک رہے گی جو اعتراضات ہوتے رہیں گے۔ سر سید علی الرحمہ نے خطبات احمدیہ میں روشن دلائل کے ساتھ اس کو ثابت کیا ہے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کا لوگ خاکہ بنانے کی کوشش کریں یا کوئی اور آپ پر اعتراض اور ٹپڑی کریں تو اس کا جواب اگر ہمیں ڈھونڈنا ہے تو آئیے خطبات احمدیہ کا ہم مطالعہ کریں، تو انشاءاللہ رحمان اورینٹلسٹوں کو بھی اور جو اس طرح کے ذہن رکھنے والے ہیں ان کو بھی سر سید کی اس کتاب سے ضرور جواب ملے گا۔ تو میں اپنی اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے ہمارے خاص مقرر جو ہیں خطبات احمدیہ پر گفتگو کرنے کے لیے علی گڑھ تحریک کا نوجوان جو حصہ ہے وہ ہماری مراد ہیں جناب عاطف حنیف صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ سیرت نبوی کے حوالے سے اور خطبات احمدیہ کے حوالے سے یا سر سید کی مذہبی نظریات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں تاکہ سامعین کو اس کے بارے میں معلومات فراہم ہو سکے۔ جناب عاطف حنیف صاحب۔ بہت بہت شکریہ ریحان بھائی۔ جیسا کہ ابھی تھوڑا سا ذکر ندیم بھائی نے کیا یہاں پہ خطبات احمدیہ کے بارے میں، تو اس سے پہلے میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا، لیکن اس سے پہلے 2-3 منٹ ضروری ہے، کیونکہ یہاں بہت سارے لوگ مجھے دکھ رہے ہیں کہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تو میرا یہاں فرض بنتا ہے کہ تھوڑی سی ایک گفتگو اس کے اوپر بھی ہونی چاہیے کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ سب جانتے ہیں، لیکن خالی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں ہے، یہ علی گڑھ موومنٹ ہے، اور اس موومنٹ کیوں کہتے ہیں اور اس میں خاص چیز کیا ہے یہ سمجھنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ اکثر لوگوں کو صرف یہ لگتا ہے کہ یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہی سر سید کا کام ہے اور علی گڑھ موومنٹ وہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اس سے جڑی اور بھی بہت ساری چیزیں، اگر میں اس کو پوائنٹس میں بتاؤں، میں تھوڑے سے کچھ انگریزی اور اردو دونوں الفاظ استعمال کروں گا، میں 3 لفظ استعمال کرتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے وہ ایجوکیشنل اپلفمنٹ ہے، تعلیم کو فروغ دینا،
دوسرا ہے سوشل ریفارمیشن اور تیسرا ہے ریلیجیس اویکننگ. اب آپ دیکھیے یہاں پہ بڑی لمبی گفتگو ہے لیکن میں ان تینوں پوائنٹس میں نہیں جا رہا ہوں, میں صرف تیسری بات پہ آ رہا ہوں جو ریلیجیس اویکننگ ہے, جو آپ نے ہمیں ذکر کیا کہ کیسے سر سید نے اپنی اس پوری تحریک کے ساتھ, جو کہ خاص طور سے تعلیمی تحریک تھی, اس میں مذہبی چیزوں کو کیسے انہوں نے اٹھایا اور کیسے اس پہ بات کی, یہ اہم ہے. جیسے کہ کہا جاتا ہے اور لکھا بھی ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں جو ان کا خواب تھا اور جو وہ تعبیر میں بھی آیا کہ ہمیں ایسا طالب علم چاہیے جس کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو, ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور ماتھے پہ کلمہ طیب کا تاج ہو. یہ ان کا خواب تھا. تو یہ ان کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اور جو کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, بلکہ میں تو بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا, مجھے بہت پسند ہے کہ جواب شکوے کا آخری شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو یہ سوچ تھی سید کی اور اسی سوچ سے جو ہے انہوں نے یہ اپنا مشن آگے بڑھایا. اور میں آتا ہوں کچھ چیزیں اور بیچ بیچ میں جو یاد آتی رہیں گی بتاتا رہوں گا, لیکن آپ نے جیسے حکم دیا کہ یہ ولیم میور کی جو کتاب تھی میں اس سلسلے پہ اپنی پوری گفتگو رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ اس سے جڑی کچھ ایسی چیزیں جو عام طور پہ لوگوں کو نہیں پتہ ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب جو وقت ہے 2020 جس میں ہم بیٹھے ہیں, یہ 1857 سے بہت زیادہ الگ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو 1857 اور 2020 جو ہے وہ بہت کچھ آس پاس ہے, اور سر سید آج بھی اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے اس وقت تھے. تو میں دیکھیے کچھ اس کتاب کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. یہ جیسا کہ ابھی ندیم صاحب نے ذکر کیا, یہ ولیم میور صاحب جو تھے یہ یہاں پہ تھے, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پروونس میں تھے, الہ آباد میں بھی رہے ہیں, اور سر سید صاحب سے ان کی دوستی تھی, خط کتابت ملتے ہیں. اور اس میں جب انہوں نے یہ کتاب لکھی لائف آف محمد, قریب 700 پنے کی کتاب ہے, میرے پاس وہ کتاب ہے, میری نظر سے گزری ہوئی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کچھ ایسی چیزیں تھیں جو سر سید کو پسند نہیں آئیں, اور انہوں نے پھر ذہن بنایا کہ ہم اس کا جو ہے وہ جواب لکھیں گے. اچھا اب دیکھیے سر سید کے ساتھ ایک جو مسئلہ تھا, میں یہاں پہ بتانا چاہوں کہ وہ ان کو بہت ساری زبانیں آتی تھیں, ان کو عربی آتی تھی, ان کو فارسی آتی تھی, ان کو اردو آتی تھی, انگریزی بھی آتی تھی لیکن بہت اچھی نہیں آتی تھی, اور اس میں ان کے بیٹے جو سید محمود صاحب ہیں ان سے کافی مدد ملتی تھی. اور اس وقت جب وہ غازی پور میں تھے, بڑی دیکھیے خاص بات ہے, میں کچھ پوائنٹس میں بات یہاں رکھوں گا, جب وہ غازی پور میں تھے تب یہ کتاب ان کے پاس آ چکی تھی, اور انہوں نے جب ذہن بنایا تو ظاہر ہے جیسا آپ نے بھی ذکر کیا اس میں پورے 12 چیپٹرز ہیں, اور 12 چیپٹرز میں پوری ڈیٹیل ہے. وہ جو شروع ہوتی ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے رسول اللہ کی سیرت تک آتی ہے. اس طرح سے انہوں نے 12 چیپٹرز میں اس کا جواب دیا ہے, اور اس کے لیے ان کو اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کا مطالعہ کرنا جو ہے وہ ضروری تھا. اب اس کے لیے ان کو ہبرو زبان جو ہے وہ آنی چاہیے تھی. اب آپ یہ دیکھیے میری ایک بار گفتگو ہو رہی تھی سعود عالم قاسمی صاحب سے, ان کا مجھے الفاظ آج بھی یاد ہیں کہ سر سید صاحب نے باقاعدہ ہبرو زبان سیکھی ہے. اب اس وقت وہ غازی پور میں ان کی پوسٹنگ تھی, اور وہ وہاں سے قریب 40 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے چریا کوٹ, تو وہ ہر سیٹرڈے کو شام کو باقاعدہ بگھی پہ, کیونکہ اس وقت یہی راستے ہوتے تھے, یہی طریقے تھے, بگھی پہ سیٹرڈے کو جاتے تھے. اور وہاں پہ میں آپ کو نام بھی بتاتا ہوں, وہ شخص جو تھے عنایت رسول صاحب, عنایت رسول صاحب سے باقاعدہ انہوں نے ہبرو زبان سیکھی ہے. سیٹرڈے شام کی جاتے تھے, سنڈے وہاں رہتے تھے, اور جب ہبرو زبان سیکھی تب انہوں نے اس طرح کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کو پڑھنا شروع کیا. یہ ایک پہلی چیز ہے. تو سعود قاسمی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت کے جو علماء تھے اس میں مجھے دوسرا ایسا کوئی اگزامپل نہیں ملتا کہ کسی عالم دین نے, علماء نے, اسکالر نے, کسی نے اتنی فکر کری ہو کہ ایک صرف کتاب کا جواب لکھنے کے لیے باقاعدہ ہبرو زبان سیکھی ہو. یہ بہت اہم پوائنٹ ہے یہاں پہ, جو کہ عام طور پہ منظر عام پہ آتا نہیں ہے. اچھا اب اس کے بعد دوسری چیزیں دیکھی کیا ہے کہ اب ولیم میور صاحب کا بھی یہاں ذکر کرنا ضروری ہے, کیونکہ یہ گفتگو, کیونکہ ابھی دیکھیے جو فرانس میں سب چل رہا ہے میں آخر میں لا کے اسی سے جوڑوں گا, لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا پس منظر دیکھنا ضروری ہے کہ ولیم میور صاحب سے جیسے میں نے بتایا کہ ان کی دوستی تھی, خط کتابت ہوتے تھے, اور جب سید محمود صاحب کو نامینیٹ ہوئے مطلب انگلینڈ جانے کے لیے 1869 میں, تو بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ ولیم میور صاحب نے ہی ان کو نامینیٹ کیا تھا سید محمود صاحب کو. عام طور پہ یہ مشہور ہے کہ سر سید صاحب جب لندن گئے تو وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی اسٹڈی کرنے گئے, بالکل صحیح بات ہے, انہوں نے یہ کام کیا, 17 مہینے وہ لندن میں رہے ہیں, لیکن جو انہوں نے پہلا کام کیا, جو آدھا وقت انہوں نے گزارا ہے, وہ خطبات احمدیہ کے جواب لکھنے میں وقت نکالا ہے. برٹش لائبریری میں گئے, تمام کتابیں منگوائیں, تمام زبانوں کی منگوائیں, لوگوں کی مدد لی, سید محمود صاحب کی مدد لی, اور اس کام کو پورا اگلے 6-7 مہینے میں جب انہوں نے اسٹڈی کیا
اور 12 چیپٹرز میں اس کا باقاعدہ جو ہے وہ جواب لکھا، اور ایک چیپٹر جو آخری چیپٹر تھا جو آج ہمارا سیمینار کا موضوع بھی ہے کہ سیرت النبی، اس آخری چیپٹر کا سید محمود صاحب نے لندن میں ہی ترجمہ کیا اور وہ لندن میں ہی چھپا ہے۔ اب یہ جو اردو کی باقی 12 چیپٹرز ہیں وہ بعد میں جب یہ علی گڑھ آئے تب یہ ہوا ہے، لیکن یہ چیپٹر جو تھا یہ لندن میں ہوا ہے۔ یہ دیکھیے خاص بات ہے کہ وہ کتاب جو ہے وہ لندن میں پہلے، لیکن وہ ایک چیپٹر تھا صرف، جو آخری چیپٹر تھا سیرت النبی۔ اچھا، اب اس میں دیکھیے ایک آدھ چیز اور بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جب جا رہے تھے، جب ان کا سفر شروع ہوا تو وہ بنارس سے شروع ہوا 1 اپریل 1869 کو۔ تو یہ جب بنارس سے انہوں نے سفر شروع کیا تو یہ اگلے دن یہ الہ آباد جاتے ہیں۔ اب میں دیکھیے میں کچھ باتیں شیئر کر رہا ہوں، کتنی اہم باتیں ہیں۔ وہ اگلے دن پہنچتے ہیں الہ آباد، وہاں ولیم میور صاحب سے ملتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جب وہاں پہ کام کرتے ہیں تو ان کے 2-3 خط ہیں جو کہ محسن الملک صاحب کے ہیں۔ میں ایک خط کا ذکر یہاں ضرور کرنا چاہوں گا کیونکہ اس میں وہ پورا مفہوم نکلتا ہے کہ اس میں محسن الملک صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ ولیم میور صاحب نے جو کتاب لکھی ہے اس کو پڑھ کے میرا دل جو ہے وہ جل گیا ہے اور جل کے کباب ہو گیا ہے، اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں، اور میں نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ میں اس کا جواب جو ہے وہ ضرور لکھوں گا۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں فقیر ہو جاؤں بلا سے، یہ الفاظ ہیں ان کے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں فقیر ہو جاؤں گا بلا سے، لیکن میں یہ کام ضرور کروں گا کیونکہ شاید قیامت میں جب لوگوں کو بلایا جائے گا، اٹھایا جائے گا، تو مجھے یہ کہہ کے اٹھایا جائے گا کہ اس احمد کو بلاؤ جس نے اپنے دادا محمد کی پیروی میں وہ کتاب لکھی تھی، اور اس فقیر کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے یہ محسن الملک کو انہوں نے خط میں لکھی ہے۔ بعد میں جب ان کا کام ختم ہو جاتا ہے تو محسن الملک صاحب کو ایک خط اور لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس اب پیسے نہیں ہیں، بالکل ختم ہو گئے ہیں اور مجھے واپس آنا ہے۔ اچھا، ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ جب وہ گئے تھے تب بھی ان کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم کام کیسے کریں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے۔ پوری زندگی انہوں نے سرکاری نوکری کری، اس کے ساتھ یہ سارے کام کیے ہیں، اور پیسہ کبھی نہیں تھا۔ دلی جب جا رہے تھے تو دلی کی جو حویلی تھی اس کو باقاعدہ گروی رکھ کے گئے تھے، اور پھر محسن الملک صاحب کو خط لکھتے ہیں کہ کہیں سے 1000 روپے کا انتظام کر دو، مجھے واپس آنا ہے، میرے پاس اس وقت کچھ بھی روپیہ نہیں ہے، اور چاہے تو میرے گھر کا سامان بیچ دو، میری کتابیں بیچ دو، کچھ بھی بیچ دو، اور میں جب واپس آؤں گا تو یہ 1000 روپے جو ہیں یہ آپ کو واپس کروں گا۔ اچھا، اب تیسری بات یہاں اہم جو ہے، جب وہ محسن الملک صاحب کو کہتے ہیں کہ میں آؤں گا اور اس کتاب کو باقاعدہ خود ولیم میور صاحب کو دوں گا۔ یہ آتے ہیں، یہ ان کو کتاب دیتے ہیں، اور ولیم میور صاحب اپنی غلطی مانتے ہیں۔ خاص بات اگلی کڑی اس میں دیکھیے کیا ہوتی ہے کہ جب یہ سید محمود صاحب کا الہ آباد کا دورہ، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہاں الہ آباد ہائی کورٹ میں تھے، تو انہوں نے وہاں مکان بنانے کی بات ہوئی۔ وہ مکان بنانے کی بات کس نے اٹھائی؟ میور صاحب نے، ولیم میور صاحب نے، کہ آپ لوگ الہ آباد آتے ہیں تو آپ کا یہاں پہ باقاعدہ ایک مکان ہونا چاہیے۔ تو وہ جو مکان آج آپ آنند بھون دیکھتے ہیں وہ محمود منزل تھا، سر سید کا مکان تھا۔ بعد میں وہ موتی لال نہرو کے پاس پہنچا اور اس کا نام جو ہے وہ آنند بھون ہوا۔ یہ ایک خاص بات ہے۔ اچھا، اب ایک آخری کڑی اس میں جو ہے کہ 1889 میں سر سید کو LLD کی ڈگری دی جاتی ہے۔ یہ ساری دنیا کو پتا ہے، بہت مشہور بات ہے کہ 1889 میں ان کو LLD کی ڈگری دی گئی جو کہ ایڈنبرگ یونیورسٹی سے دی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت ایڈنبرگ یونیورسٹی کے چانسلر کون تھے؟ ولیم میور تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ جو بات جہاں سے شروع ہوئی، جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میں تار لا کے جوڑوں گا، کہ جو شخص کتاب لکھ رہا ہے سر سید اس کا جواب دے رہے ہیں، اتنی جس کو کہتے ہیں کہ اختلافات رائے ہے، اس کے بعد بھی وہ دوستی قائم ہے۔ کہیں نہ کہیں ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتی ہے، لیکن آج ہماری قوم جو سب سے بڑی غلطی یہ کر رہی ہے کہ کچھ ہوتی ہے، سب سے پہلے ایک فتویٰ آ جاتا ہے اور ہم دوسرے کو بلیم کر کے اس کے سارے کام کو ملٹیپلائی بائی 0 کر دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسری چیز میں آخر بات جو یہاں پہ کہنا چاہوں گا، ویسے تو بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، کہ دیکھیے آج کے دور میں بلاسٹ فیمی جو بیسیکلی ابھی فرانس میں چل رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ بڑا اہم پہلو، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کتاب جو ولیم میور صاحب کی تھی یہ پہلی تھی، اس کے بعد کتابیں نہیں آئی ہیں، بعد میں بھی آئی ہیں۔ سلمان رشدی صاحب نے لکھا، تسلیمہ نسرین نے لکھا، تمام لوگوں نے لکھا، لیکن کیا ہم کبھی اس کا جواب لکھ پائے؟ ہم نے کیا کبھی ایسا کوئی تحقیقی کام کیا؟ کیا وہ چیزیں سامنے آئیں کہ اس میں لکھا کیا ہے؟ شاید کسی نے نہیں پڑھا ہوگا۔ اور میرے خیال سے جو میں اس کتاب کی بات کر رہا ہوں، خطبات احمدیہ، میں ابھی پچھلے مہینے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی گیا تھا کورونا کے، اس میں کچھ تحقیق کر رہا تھا۔ میں باقاعدہ مولانا آزاد لائبریری گیا، میں نے اس کتاب کو نکلوایا، وہ کتاب میرے ہاتھ میں تھی، تو میرے جو جس کو کہتے ہیں کہ اندر کے جذبات تھے، کہ وہ کتاب آپ سوچئے 150 سال، 1870 کی بات ہے، آج ہم 2020 میں بیٹھے ہیں، تو یہ سوچ سر سید کی تھی، یہ ان کا محبت تھی
یہ عاشق رسول اس طرح سے تھے کہ وہ اپنی ساری صلاحیت انہوں نے نکال کے رکھی. اور جیسا کہ ریحان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ اس میں 12 چیپٹرز ہیں, پڑھنے والے اس کو پڑھیں. وہ پروفٹس کا ذکر ہے اس میں, کہاں سے بات شروع ہو رہی, عرب کی کیا کیا رسمیں تھی اس کا اس میں ذکر ہو رہا ہے, کیا کلچرز تھے وہاں پہ اس کا ذکر ہو رہا ہے, کون کون لوگوں نے کیا کیا لکھا ہے اس میں اس کا ذکر ہوا ہے. خالی ولیم میور صاحب کا نہیں ہوا ہے, اس کے علاوہ بھی اور لوگوں نے کیا لکھا ہے, اچھا لکھا ہے اس کا بھی ذکر ہے, جو برا لکھا ہے اس کا بھی ذکر ہے. اس طرح کی چیزوں کا ذکر ہے. اور مجھے جو لگتا ہے آخری کی بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس سے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے, وہ کتاب تو آج بھی ریلیونٹ ہے, یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی جو اس طرح کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے, کچھ دنوں پہلے بھی ہوا, کچھ سالوں پہلے بھی ہوا, لیکن کیا ہے اس سے کوئی سلوشن نکلے گا؟ میں یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ پروٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے, لیکن وقت کی ضرورت یہ ہے. جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ کچھ سالوں پہلے سکھ کمیونٹی بہت چھوٹی سی کمیونٹی ہے, ان کے خلاف بڑے جوکس وغیرہ گھومتے تھے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے باقاعدہ اس کو ایک تحریک کی طرح لیا اور وہ کورٹ گئے, اور کورٹ نے باقاعدہ اس کو جب بین کیا تو آج آپ دیکھیے آپ کو اس طرح کے جوک سرداروں پہ نہیں ملتے ہیں. ہمارے پاس اتنے مسلم ممالک ہیں, کیا ہم انٹرنیشنل کورٹ نہیں جا سکتے ہیں؟ کیا ہم انٹرنیشنل باڈی پہ یہ پریشر نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیا ہم ایسے رولز تمام ملکوں میں نہیں لا سکتے ہیں؟ بالکل لا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے ہم کو سب کو ہاتھ ملانا پڑے گا, اس طرح سے علمی کام کرنے پڑیں گے. اگر خالی ہم جاتے ہیں, کسی کو ہم نے مار دیا, پروٹیسٹ کر دیا, جھنڈا لے کے چلے گئے, فیس بک کی ڈی پی بدل لی, یہ سب چیزیں کرنے میں کر لیجیے آج کے زمانے میں, لیکن اس طرح کا جب تک وہ علمی کام نہیں ہوگا, سب ہاتھ جوڑ کے نئے زمانے سے 21ویں صدی کے حساب سے اس کو نہیں دیکھیں گے تو شاید جو ہے یہ کام بڑا مشکل ہوگا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں, مجھے لگا کیونکہ وقت کی بھی کمی ہے, ویسے تو اس ٹاپک پہ بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے, لیکن میں نے کچھ یہ کوشش کری کہ وہ کتاب کا ذکر تو عام طور پہ ہوتا ہے, لیکن اس کا ریلیونس کیا ہے اور وہ کتاب کس طرح سے نکل کے آئی, میں نے کوشش یہ کری کہ اس پہ تھوڑی سی جو ہے وہ روشنی ڈالوں. بہت بہت شکریہ. جی شکریہ عاطف صاحب, جو خطبات احمدیہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے, اور اخیر میں جو بات انہوں نے کہی کہ مطلب ہمیں اس کتاب کی ریلیونس کو سمجھنا ہے. پروٹیسٹ اور احتجاجات, یہ تمام چیزیں ایک آئینی حقوق ہے, لیکن انہی تب حالات میں ہمیں سروائیو کیسے کرنا ہے, ہمیں آگے کیسے بڑھنا ہے. لیکن ایک بات میں بتاتا چلوں, اگر فرانس کے صدر مائکرون جیسے لوگ اس دنیا میں ہیں, تو انہی کی دنیا میں سے کچھ لوگ آتے ہیں جن کا نام ہم اور آپ خوب جانتے ہیں. جیسے امریکی ماہر فلکیات جو ستاروں کا ماہر ہوا کرتا تھا, مائیکل ایچ ہارٹ, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات خوب کی ہیں. اور اسی طریقے سے نام آتا ہے, آپ جانتے ہیں کہ بونا پارٹ, اسمتھ, جارج برنارڈ شاہ, یہ تمام جو نام ہیں. اور جس لائف آف محمد اور سر سید کی خطبات احمدیہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ولیم میور نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے تھکا نہیں ہے. اس نے کہا ہے, اس نے یہ بات کہی ہے کہ اگر شانتی, اگر اور حکومت اور قبائل اور خارجی اور داخلی امور میں اگر امن اور شانتی آ سکتی ہے, تو مستشرقین نے بھی, اورینٹلسٹوں نے بھی کہا کہ سوائے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی زندگی آئیڈیل نہیں ہو سکتی. اس میں ریحان بھائی تو ایک چیز اور ہم ہلکی سی لوگوں کو جوڑنا ان چاہوں گا, تمام آپ کی اجازت ہو 1 منٹ اور. آپ نے ابھی بات یہاں پہ کی جی بی شاہ کی, جارج برنارڈ شاہ کی, تو ان کا ایک بڑا مشہور کوٹ ہے جو کہ آج بھی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن اینڈ مسلمز آر دا ورسٹ فالوورس. تو جارج برنارڈ شاہ نے بہت تعریف کی ہے, تمام لوگوں نے کی ہے, مہاتما گاندھی نے بھی کی ہے. تو اس سے بس 1 منٹ آپ کو اور لوں گا. جو بات مجھے دیکھیے سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پہ بہت سارے اساتذہ موجود ہیں, وہ ظاہر اس پہ بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں, لیکن میں بہت چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں. لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے, جہاں تک میری تحقیق ہے, کہ قرآن میں, حدیث میں, فقہ میں بلاسفیمی کی کوئی جگہ نہیں ہے. مجھے آج تک میری نظر سے قرآن کی کوئی ایسی آیت نہیں گزری جو بلاسفیمی کی بات کرے, کوئی ایسی حدیث نہیں گزری, خلفائے راشدین کا کوئی ایسا سلسلہ مجھے نہیں دکھا. ہو سکتا ہے باقی اسپیکر جو ہیں وہ زیادہ روشنی ڈال سکیں. تو اس طرح کا جو اب ایک معاملہ چل رہا ہے, تو تھوڑا سا اس میں علمی ہمیں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے, اور تبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ چیزیں رک پائیں گی. نہیں تو آج یہ پروٹیسٹ چل رہا ہے, میرے خیال سے ہفتہ 10 دن مہینے میں ٹھنڈا ہو جائے گا,
اور پھر کوئی نیا شخص آ جائے گا, کوئی نئی کتاب لے کے آ جائے گا, کوئی نئی ملک آ جائے گا. تو اس میں اس طرح کا کام جو ہے وہ زیادہ میرے خیال سے ضروری ہے, اور وہ ہونا چاہیے, اور اب ہم کر بھی سکتے ہیں, اور وہ وقت بھی آ گیا اس طرح کے کام کرنے کا. بہت بہت شکریہ. بالکل بالکل بالکل. بہت شکریہ عاطف صاحب. اب ہمارے استاذ محترم چونکہ ان کو کسی ایک اور پروگرام میں جانا ہے, کچھ لوگ ان کے منتظر ہیں, تو وہ چاہ رہے ہیں کہ صدارتی خطاب جو ہے وہ پہلے ہو جائے, کیونکہ 1.25 گھنٹے سے حضرت انتظار کر رہے ہیں. تو بلا تکلف میں مولانا سلمان بجنوری صاحب استاد محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے علمی خطاب سے سامعین کو جو آن لائن موجود ہیں وہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى, اما بعد. سب سے پہلے تو آپ ہی کا شکریہ ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی صاحب کہ آپ نے اس علمی مجلس میں شرکت کا موقع دیا. البتہ یہ آپ نے ظلم کیا کہ اس بزم کے سب سے ناکارہ آدمی کو صدارت کا اعزاز عطا کیا. ان چلیں اللہ تعالیٰ بہت سارے ظلم لوگوں کے معاف کر دیتے ہیں, آپ کو بھی معاف کر دیں گے. موضوع ہے سیرت نبویہ اور سر سید احمد خان. یہ بات اب تک کی گفتگو سے بڑی حد تک سامنے آ گئی ہے. خاص طور سے عاطف حنیف صاحب کی جو گفتگو تھی اور ان کا انداز گفتگو بھی وہ قابل تقلید تھا. بات اسی طرح ہونی چاہیے کہ آدمی پوائنٹ کی باتیں کرتا چلا جائے اور جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پیش کر دے. انہوں نے خطبات احمدیہ کی تالیف کے پس منظر پر روشنی ڈال دی. مجموعی اعتبار سے یہ بات راز نہیں ہے کہ ہمارے طبقے کا, ہمارے علماء کے طبقے کا سر سید احمد خان علیہ الرحمہ سے اختلاف رہا ہے ان کے نظریات کے سلسلے میں, لیکن ظاہر ہے کہ اس سے یہ نہیں نکلتا کہ وہ پورے طور پر غلط ہوں یا ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یا اسلام سے محبت نہ ہو. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی محنت سے یہ ثابت کیا ہے, خاص طور پر ان کی ذہنی قلبی وابستگی اور پوری شیفتگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ ہے. انہوں نے کتاب لکھی اور اس کے لیے ہر قسم کی قربانی دی. گھر بیچنے تک کی نوبت آئی, گھر کے برتن بیچنے تک کے لیے نواب محسن الملک کو انہوں نے لکھا, اور اپنی عمر کا, اپنے وقت کا ایک قیمتی حصہ اس کام کے لیے صرف کیا, لوگوں سے تعاون لیا. یہ تو ایک تاریخی حقیقت ہوئی, اور یقیناً اس کتاب نے اس طوفان کو روکنے میں بڑا کردار اس زمانے میں بھی ادا کیا اور آج تک کر رہی ہے. اس موضوع پر غالب گمان یہی ہے کہ میں آپ حضرات کی معلومات میں کوئی اضافہ نہیں کر پاؤں گا. البتہ اسی کے سے نکلنے والی 2-3 باتوں پر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. عنوان کے جو 2 جز ہیں, سیرت نبویہ اور سر سید احمد خان. سیرت نبویہ کے بارے میں مولانا منیب الرحمان صاحب نے غالباً گفتگو کی ہے. اسی کی روشنی میں 2 لفظوں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سیرت نبویہ کی جو اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے, بلکہ ساری انسانی دنیا کے لیے, وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس مشہور آیت میں فرمائی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس طرح دیکھنا پسند کیا ہے, اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کس طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا اسوہ حسنہ, اس کا سب سے خوبصورت و شاندار نمونہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بنایا. تو اس اعتبار سے آپ کی سیرت اور آپ کی سیرت کا مطالعہ
اور اس پر عمل کرنے کی کوشش، یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ صورتحال یہ ہے سیرت کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں اور ہوئے ہیں کہ جب سے اسلام آیا دنیا میں اسی وقت سے آپ جانتے ہیں کہ جو پہلے دو مذہب، بڑے مذہب تھے دنیا میں، ان کے ماننے والوں نے اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے راستے کی رکاوٹ جانا، اور اس کے باوجود کہ قرآن کی شہادت کے مطابق یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت سے اس طرح واقف تھے جیسے اپنے بیٹوں سے کوئی واقف ہوتا ہے، اس کے باوجود انہوں نے حضور علیہ السلام کو جھٹلایا اور آپ کی مخالفت کی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ وہ سلسلہ چل رہا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس کے رنگ اور انداز بدلتے رہے ہیں۔ کچھ صدیاں گزرنے کے بعد استشراق کی تحریک آئی ہے اور اس نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی شبیہ کو بگاڑنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ اسی کے شاخسانے ہیں یہ سارے، سر ولیم میور کی کتاب ہو یا اس کے علاوہ جو چیزیں اس زمانے میں لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں دو باتیں کہنے کو جی چاہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو بھی مخالفین اس طرح کے موضوعات پر لکھتے ہیں اور کام کرتے ہیں، ان کے سلسلے میں عام طور پر ہمارے تعلیم یافتہ طبقے میں ایک قسم کا ان کی نیت کے بارے میں جیسے حسن ظن پایا جاتا ہو، ایسا مجھے لگتا ہے۔ یعنی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، شاید ہم میں سے بہت سے لوگ، کہ یہ علمی انداز میں کام کرنے والے لوگ تھے، ان کو جہاں جہاں کوئی شک ہوا انہوں نے اس کو ابھار دیا مخالفت کے طور پر، اور ان میں سے کوئی زیادہ آگے چلا گیا تو ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ مخالفت کر رہا ہے۔ لیکن ہمارا خیال یہ ہے، ان معلومات کی بنیاد پر جو مستشرقین کی تمام تحریک اور ان کی تصنیفات اور ان کے مشن اور ان کے پس منظر کے سلسلے میں ہمارے سامنے ہیں، ان کی روشنی میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک گویا مسلسل تحریک کا حصہ ہیں، ان سب کی باتیں جو وقتاً فوقتاً الگ الگ انداز سے کہی جاتی ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کے خلاف آپ کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی، آپ کی ذات میں، آپ کی شخصیت میں خامیاں پیدا کرنے والی اور اس انداز کی جو تحریریں لکھی گئی ہیں، اگر انہی کی ایک فہرست بنائی جائے تو شاید وہ ایک کتاب بن جائے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ گویا ایک مشن کے طور پر اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف تحریک چلاتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ اسی سے اس رد عمل کے سلسلے میں بھی فیصلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے جو مسلمانوں کے درمیان پیدا ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہے کہ میں ہوں یا کوئی بھی عالم دین یا کوئی بھی سنجیدہ مسلمان، وہ اس بات کی حمایت نہیں کرے گا کہ آدمی قانون کو اپنے ہاتھ میں لے اور اس کے لیے گویا امن کے خلاف کوئی کام کرے۔ بالکل صحیح بات ہے، لیکن صورتحال جو بنتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے تازہ واقعے پر آپ غور کر لیں، چڑھانے والی صورتحال، جان بوجھ کر لوگوں میں اشتعال پیدا کرنے کا منصوبہ، اور اس میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کا رد عمل وہ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ ہوتا تو اچھا تھا، کیونکہ اس کا نقصان پھر الٹا ہمیں ہی پہنچتا ہے۔ ایک چیز خاص طور سے یہ دیکھنے کی ہے کہ ان لوگوں کے اس کام کا جو اصل نقصان ہے اس پہ ہماری نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے انسانیت کو، دنیا کے لوگوں کو اسلام سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دور کرنا، اس مشن کے لیے وہ کام کرتے ہیں۔ تو حضور کی شان میں گستاخیاں جو کی جاتی ہیں ان سے مسلمانوں میں اشتعال پیدا کرنے کا ایک وقتی مقصد بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک گویا مسلسل جاری رہنے والا ان کا مشن ہے کہ اسلام سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مسلمانوں کو دور کیا جائے۔ پیغمبر اسلام کے بارے میں بات اس لیے کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت جو ہے
وہ وہی محبت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ہر مسلمان کے دل میں رکھی گئی ہے. وہ جس کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ کیا ہے، ابلیس کی وہ جو ہے ابلیس کا پیغام اپنے فرزندوں کے نام، کہ وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. یہ باقاعدہ ان کا پلان ہے. وہ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت مسلمان کے دل میں اگر صحیح شکل میں محفوظ رہتی ہے تو کم سے کم اس کا ایمان نہیں چھینا جا سکتا. اور اگر اس کو ہلا دیا جائے، اس بنیاد کو، تو پھر ایمان ختم ہونے میں زیادہ مشکل نہیں ہوتی. آپ حضرات وسیع المطالعہ لوگ ہیں، آپ کے سامنے یہ بات ہوگی کہ مولانا عبد الماجد دریا آبادی اپنی جوانی میں جب فلسفے کے مطالعے کے زیر اثر الحاد کی طرف چلے گئے تھے، اس زمانے کی جو روداد انہوں نے اپنے آپ لکھی ہے اپنے قلم سے، اس میں وہ یہ سناتے ہیں کہ جس زمانے میں تشکیک کے دور سے گزر رہا تھا، اس وقت کی بات ہے کہ امریکہ کے ایک میگزین میں ایک فوٹو چھپا، حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرضی فوٹو. اس میں ایک ایسے شخص کو دکھایا گیا تھا جو بڑا غصہ ور اور متکبر مزاج، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب کو مار ڈالنے کے لیے تیار ہو. اس کے ہاتھ میں تلوار بھی تھی، اور وہ جیسے گویا غصے ور اور بہت بد مزاج قسم کا شخص ہو، اور بڑائی اور تکبر اس کے چہرے سے جھلک رہا ہو. دریا آبادی صاحب لکھتے ہیں کہ ذہن میں شکوک و شبہات تو پہلے ہی پیدا ہو چکے تھے، رہی صحیح کسر اس تصویر نے پوری کر دی. یہ ذکر کرنے سے میرا مقصد یہ عرض کرنا ہے کہ جو کمزور ایمان والا طبقہ ہے، کسی بھی وجہ سے اس کا ایمان پختہ نہ ہو، تو اس کے ایمان کا ان چیزوں سے یقینی طور پر نقصان ہو جاتا ہے، اور یہی دشمنان اسلام کا مقصد ہے. بہرحال اب دوسرے جز کی طرف آئیں کہ سر سید احمد خان مرحوم نے سیرت نبویہ پر کتاب لکھ کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اور عشق کا ثبوت ہی نہیں دیا، بلکہ اسلام اور سیرت کا دفاع کرنے کے لیے ایک بہترین نمونہ قائم کیا. اس کی روشنی میں آج کام کرنے کی ضرورت ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے جو عاطف حنیف صاحب کہہ رہے تھے کہ علمی کام کی ضرورت ہے، لیکن یہ بات ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نئی بات وہ لوگ لا رہے ہوں جس پر کام نہ ہوا ہو. اس نقطے پر ذرا خاص توجہ دیجیے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جدید تعلیم یافتہ طبقے کی محنتوں سے ہم مولوی لوگ واقف نہ ہوں، اور علماء کرام کی تصنیفات سے آپ کے حلقے کے بہت سے لوگ واقف نہ ہوں. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان موضوعات پر کام نہیں ہوا. کام ہوا اور بہت ہوا ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ نیا جال لائے پرانے شکاری. وہ جال ہی نیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو کچھ بھرا ہوا ہے وہ وہی ہے جو پرانا ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی. آپ اگر ان کے اعتراضات کا تجزیہ کریں اور ان کو شمار کریں اور ان کی گہرائی میں جائیں تو محسوس ہو جائے گا کہ آج بھی جو باتیں اٹھائی جاتی ہیں وہ وہی ہیں جو بار بار اٹھائی گئی ہیں، ہزاروں بار اٹھائی گئی ہیں، اور اتنی ہی بار ان کے جواب بھی دیے گئے ہیں. البتہ یہ بہرحال ہے کہ ان جوابوں کو ان کی زبان میں پہنچانے کی ضرورت ہے دنیا کے اندر. اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں آپسی رابطے کی شدید ضرورت ہے. جس طرح سے مسلمانوں کے سیاسی اور ملی معاملات کو حل کرنے کے لیے قیادتوں کے آپس کے رابطے اور معاملات کا ٹھیک ہونا، استوار ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے اسلام کے دفاع اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کے دفاع کے لیے تعلیم یافتہ طبقے کا آپس میں مربوط ہونا ضروری ہے. علماء کی دنیا ایک الگ دنیا بنی ہوئی ہے، اور صاحب یا یوں کہیے سیدھے لفظوں میں کہ دیوبند کی دنیا الگ ہے، علی گڑھ کی دنیا الگ ہے. ایک دوسرے کی نہ محنتوں سے ہم لوگ واقف ہو رہے ہیں اور نہ اس کے سلسلے میں بہت زیادہ فراخی کا طرز عمل ہے. یہ ختم کر کے آپس میں رابطے کی ضرورت ہے، اور ہر آدمی اپنی صلاحیتوں کا استعمال اس کام کے لیے، اس عظیم فریضے کے لیے جتنا زیادہ کر سکتا ہو اس کو کرنا چاہیے. یہ اس زمانے کی ضرورت ہے، اس وقت کی ضرورت ہے. یہ عجیب اتفاق ہے کہ آج ربیع الاول کا وہ دن ہے جس کو لوگ یوم ولادت کے طور پر بھی مناتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ ماحول چل رہا ہے جو فرانس کے سے پیدا ہونے والے فتنے نے دنیا بھر میں پھیلا دیا ہے. اور ڈر یہ ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے
کچھ اور جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام آنے والے وقت میں ہو، اللہ نہ کرے، لیکن مسلمانوں کو بہت زیادہ ہوش مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اصل کرنے کا کام وہ ہے جس کی طرف عاطف حنیف صاحب نے بھی اشارہ کیا ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے اس موضوع پر۔ دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومتیں اقوام متحدہ پر بھی دباؤ ڈالیں اور دنیا کی دوسری حکومتوں سے پر بھی اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کریں۔ ہم تو سیدھے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہم صرف حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے تمام مذاہب کی مقدس شخصیات کے لیے قانون بنوانا چاہتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، اور اگر کوئی کرتا ہے تو وہ قابل سزا جرم ہو، اس کو آزادی اظہار رائے کے حق کا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دیا جانا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنے کی توفیق دے اور اپنی صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی توفیق دے۔ اور اب مبارکباد پیش کرتا ہوں ڈاکٹر ریحان اختر قاسمی صاحب اور آپ تمام حضرات کو کہ آپ نے اس موضوع پر یہ بامقصد مجلس منعقد کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح توفیق سے نوازے۔ وآخر آمین۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام جزاکم علیکم اللہ خیرا۔ ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر جزاکم اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ استاذ محترم۔ بڑی عمدہ گفتگو تاریخ کے حوالے سے، سیرت نبوی کے حوالے سے، سر سید کی خطبات احمدیہ کے حوالے سے، اور موجودہ حالات میں جو کچھ چل رہا ہے اس حوالے سے آپ نے بہت ہی عمدہ بات کہی کہ ہم صرف محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے لیے قانون نہیں بنوانے کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس روئے زمین پر جتنے بھی مذہب پائے جاتے ہیں ان کی جو محترم شخصیات ہیں ان کے لیے قانون بننا چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے لوگ جذبات کو سمجھ سکے۔ جزاکم اللہ۔ میں اس بات کو آگے بڑھاؤں کہ جو اورینٹلسٹ ہیں یا جو فرانس کے ہوں یا کہیں اور کے ہوں، دوسرے ملک کے جو اسکالر ہیں، جو دانشور ہیں، ان کو ہندوستان کے اسکالر سے سبق لینا چاہیے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سلسلے میں جو دوسرے مذہب کے اسکالر ہیں انہوں نے کیا کہا ہے۔ میں بات دو تین لوگوں کی کوٹ کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں۔ پروفیسر راما کرشن راؤ میسور یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، انہوں نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک محبت اور اخوت سے لبریز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر اپنے بدترین دشمن کو بھی معاف کرتے رہے ہیں۔ ذات محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی گھٹا تھی جو خشک آسمانوں میں پھیل گئی، وہ روشنی کا ایک منار تھی جو 14 صدیاں تک ختم ہو گئی، مگر یہ روشنی اپنی جگہ آج بھی قائم ہے۔ پروفیسر راما کرشن راؤ، پروفیسر میسور یونیورسٹی نے یہ بات کہی۔ رانا بھگوان داس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی وجہ سے دنیا سے ختم ہو گئی۔ بابا قوم مہاتما گاندھی بھی کہتے ہیں، پنڈت گوپال ایڈیٹر بھارت سماچار نے بھی، بہت سارے لوگوں نے ہمارے یہاں کے جو دوسرے مذہب کے ماننے والے اسکالر ہیں انہوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی اچھی گفتگو کی ہے۔ تو ہم لوگوں کو تمام مذہب کے ماننے والوں کے سلسلے میں اپنے اندر جذبات کو، ان کے احترام کو باقی رکھتے ہوئے تمام دین کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے مقرر خاص کو ہماری آواز سن رہے ہوں تو تشریف لائیں۔ مولانا نعمان منیب قاسمی کویت سے۔
مولانا نعمان منیب قاسمی کویت سے ہماری آواز پہنچ رہی ہے؟ ریحان بھائی وہ دکھ نہیں رہے، اس میں فہرست میں نہیں دکھ رہے. فہرست میں نہیں دکھ رہے ہیں؟ نہیں ابھی دکھ تو رہے. دکھ رہے تھے. اچھا چلے گئے ہوں گے. اور ہمارے جو دو مہمان ابھی ان کا میسج آیا ہے کہ احسن قادری، پروفیسر احسن قادری صاحب کے بہنوئی کا ممبئی میں انتقال ہو گیا ہے، جو پونا سے جڑنے والے تھے. تو وہ شامل نہیں ہو پائیں گے. اب عاطف بھائی، ہلو. جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. جی جی. اور ہمارے جو مہمان تھے برائے آپ کی آواز میوٹ ہو گئی. ہو پائیں گے. اگر 5 منٹ، ہم لوگوں کے پاس صرف جو ہے 8 منٹ اور ہے. اگر کوئی گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو وہ 5 منٹ گفتگو کر لے، اس کے بعد اس جلسے کے اختتام کا اعلان کیا جائے گا. اگر کسی کو گفتگو کرنی تو ہینڈ ریز کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر ریحان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نعمان صاحب نہیں آئے کیا؟ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے مفتی فیض صاحب. اچھا اچھا اچھا، ٹھیک. میری رائے ہے کہ آپ ان سے درخواست کریں کہ وہ بھی کچھ بالکل گفتگو بالکل فرمائیں. بالکل 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 بالکل. میں درخواست کرتا ہوں مفتی فیض صاحب، جن کا تعلق اعظم گڑھ سے، فاضل دارالعلوم دیوبند بھی ہیں، اور کئی سالوں سے یہ کویت میں مسلم مسائل پر کام بھی کر رہے ہیں اور وہاں درس و تدریس کا کام بھی انجام دے رہے. مفتی محمد فیض اعظمی صاحب، مفتی محمد فیض اعظمی صاحب. وقت کا بتا دیں ڈاکٹر ریحان، وقت کتنا بچا ہے اسی حساب سے. ہمارے پاس صرف 7 منٹ ہے. جی بہتر ہے. تو 5 منٹ کی گفتگو، پھر 2 منٹ شکریہ کے لیے. جی 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 جی. مفتی محمد فیض اعظمی صاحب سے درخواست ہے. چلے گئے کیا؟ اور وقت کافی پڑ رہا تھا. اگر ہم جو ٹائم بچا ہوا اگر اس کو یوز کر لیں آپ کی بقیہ گفتگو کے لیے، تو یہ میری درخواست ہے ریحان صاحب سے کہ اگر مناسب جی. وجی الدین صاحب، فیض صاحب بھی نہیں دکھ رہے ہیں. اوکے لگتا ہے چلے گئے. عاطف بھائی، میں درخواست کرتا ہوں، میرے پاس 6 منٹ اور ہے. جی جی. تو اور اگر کوئی سامعین میں سے کوئی بات کرنا ہاں چاہے؟ دیکھ لیں، کوئی بات کرنا چاہے. کوئی اگر اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہے تو ہم لوگوں کے پاس 6 منٹ باقی ہیں، وہ اپنی بات رکھ سکتا ہے اور اس منور اور نورانی مجلس کا حصہ بن سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو ہم لوگوں کے لیے ذخیرہ آخرت ہو. میرے خیال سے نہیں ہے. چلیے کوئی اگر آئے گا تو بات کر لیتے ہیں. تو چلیے. چلیے دو تین چیزیں اور ہیں، میں اس پہ بہت جلدی اور کوشش کروں گا کہ علی گڑھ موومنٹ کے حوالے سے اس پہ بات کر لوں. دیکھیے، جی ایک تو چیز بہت اہم یہ ہے کہ جیسے آپ نے شروع میں ذکر کیا سورہ اقرا کا، کہ جو وہاں پہ قرآن میں جو اپنے ایمبلم میں ہے ANU کے، اس میں وہاں پہ ہے. اور میں ایک چیز اور بہت خاص یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں تک میں نے دیکھا ہے، اور میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کی دیواروں میں، تمام دیواروں میں قرآن اور حدیث جو ہے وہ نقش کیا ہوا لکھا ہے. مطلب میں پوسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پینٹنگ کی بات نہیں کر رہا ہوں. آپ اگر مولانا آزاد لائبریری جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو سامنے علم الانسان ما لم یعلم کی ایک پینٹنگ لگی دیکھتی ہے. وہ تو سب نے دیکھی ہوگی. لیکن تمام ایسی جگہ ہے جہاں پہ یہ اس طرح کی آیت اور تمام حدیثیں جو ہیں وہ دیواروں پہ لکھی ہیں. جیسے اگر یہ بات کریں کہ علم الانسان ما لم یعلم کہاں پہ ہے، تو وہ اگر آپ گرلس کالج جائیں گے تو وہاں دیوار میں باقاعدہ یہ کیلیگرافی میں لکھی ہوئی ہے.
تمام اس طرح کی حدیثیں جو ہیں وہ یونیورسٹی میں مطلب پوسٹر تو ہیں، میں پوسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں کیلیگرافی کی، جو اس طرح کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں اور جس میں رسول اللہ کی بات جو ہے وہ سامنے لائی گئی ہے کہ کیسے ہم سیرت نبوی کو اپنے عمل میں لا سکتے ہیں، یہ خاص چیز ہے۔ دوسری دیکھیے جو سر سید کی تحریک ہے، جو ان کا کام ہے، جو لٹریری کام ہے، اس میں خالی یہ خطبات احمدیہ ایک اکیلی کتاب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ان کی تمام کتابیں ہیں، اس سے بعد بھی ہیں، اور خاص بات یہاں پہ ایک جس کا ذکر کرنا وہ بہت ضروری ہے کہ ان کا جو اخبار تھا جب یہ لندن گئے تھے تو ان کا جو پورا مطالعہ تھا، میں نے بتایا کہ پہلے ہی جو کوشش تھی وہ خطبات احمدیہ کو لے کے تھی، وہ عمل میں لائے، اور دوسرا کام جو انہوں نے کیا آکسفورڈ اور کیمبرج کو باقاعدہ پورا اسٹڈی کیا، انہوں نے وہاں دیکھا کہ کیا اس کی سسٹم ہے اور اس سسٹم کو یہاں لا کے علی گڑھ میں انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔ اچھا اب دیکھیے یہاں پہ یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ وہ جب وہ بات کر رہے ہیں تو خالی اگر سائنس کی بات کر رہے ہیں یا ویسٹرن ایجوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو وہ کسی بھی طرح سے اسلام کو ہلکا نہیں کر رہے ہیں، مطلب یہ لفظ میں جان بوجھ کے استعمال کر رہا ہوں، وہ ساتھ میں اسلام کی بھی بات کر رہے ہیں، ان کے جو خطبے ہیں اس میں بھی وہ بات کر رہے ہیں۔ بہت ہی اہم چیز یہاں پہ جس کو جوڑنا ضروری ہے کیونکہ بات صرف اس وقت خطبات احمدیہ کی ہو رہی تھی، ان کا ایک اخبار ہے جو آج بھی ہے جس کا نام ہے تہذیب الاخلاق۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو اخبار ہے، یہ جب لندن گئے تھے وہاں ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر جو دو اخبار تھے یہ اس سے انسپائر ہوئے اور یہاں آ کے انہوں نے اس اخبار کو شروع کیا 1870 میں، اور اس میں وہ بات کر رہے ہیں اخلاق کی۔ اب آپ سوچیے کہ 1870 کی بات ہے، 100 سال تو یونیورسٹی کو ہے لیکن اس بات کو قریب 150 سال ہے، 1870 سے 2020، اور اس وقت کوئی شخص جو ہے وہ اخلاق کی بات کر رہا ہے۔ عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ یہ چیزیں تھیں لیکن زیادہ تر جو فوکس ہوتا تھا وہ عام طور پہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ ہم جس کو دھیان دیتے تھے، لیکن اخلاق کے اوپر الگ سے کوئی اس طرح کا اخبار نکالنا، کوئی الگ سے بات کرنا، یہ ایک نئی چیز تھی جو سر سید نے عمل میں لائے۔ تو یہ بہت خاص چیز ہے جو کہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز ایک اہم یہ تھی کہ دیکھیے ان کا جو پورا مقصد تھا اور جو ہم علی گڑھ موومنٹ کہتے ہیں اس میں تمام ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو کہ سنت ہیں ہماری وہ فالو ہو رہی ہیں۔ اب ایک چیز جو یہاں پہ کیونکہ بہت ہی اہم گفتگو ہے اور بالکل ہم اس پہ جس کو کہتے ہیں کلائمیکس پہ آ گئے ہیں تو یہ بات یہ یہاں پہ لانی بھی پڑے گی کہ دیکھیے کچھ لوگوں کے ساتھ ان کے اختلافات رائے بھی ہوئی، وہ اس لیے تھی، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے وقت سے 100 سال آگے دیکھ رہے تھے۔ تو اب جب آپ کوئی بھی چیز کو آج اگر مان لیجیے ہم 2020 میں بیٹھے ہیں 30 اکتوبر کو، اگر ہم ہی بات کریں اگلے 5 سال بعد کی کیا ہوگی، 10 سال، 50 سال تو نہیں، 100 سال کی بات ہوگی، تو شاید ہو سکتا ہے اگلا آدمی اس بات کو ہماری نہ مانے۔ جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں، ابھی دیکھیے ہم لوگ زوم پہ بات کر رہے ہیں، کیا اس کورونا سے پہلے کسی نے اس بات کو سوچا تھا کبھی کہ اس طرح سے کبھی ہو سکتا ہے؟ یا اگر ہم مان لیجیے اور پیچھے جاتے ہیں 20 سال پیچھے کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو موبائل تو خیر اتنا عمل میں نہیں آتا، لیکن فوٹو اور ویڈیو بھی جو ہے اس کو بھی لے کے بڑی دقتیں تھیں۔ اب کیا ہوا دھیرے دھیرے، لیکن یہ وقت کی بات تھی کہ ہم نے اس کو جذب کر لیا کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ہے، اس کے بنا ہمارا کام نہیں چلے گا۔ تو سر سید نے جو کام کیا، جو مطلب جس جذبے کو میں ان کے سلام کرتا ہوں کہ انہوں نے اسلام کی ہر بنیادی چیز کو لے کے اور جس میں کہ سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے، ساری چیزیں اس کو وہ عمل میں لائے، اور اس کے ساتھ میں سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ، یہ سر سید کی پرسنالٹی سے بہت جڑی اہم ورڈ ہے، سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ۔ ان کی ساری کوشش، سارا کام، ساری تحریک میں یہی چیز نکلتی ہے، سائنٹیفک ٹیمپرمنٹ، کہ آنے والا وقت کیا ہوگا اس کے اوپر بھی ہم دھیان رکھیں، مطلب خالی یہ نہ دیکھیں کہ ابھی کیا چل رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو اختلافات کی بات آتی ہے، مطلب اس پہ میں کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ اختلافات ہونا چاہیے، ہیلدی اختلافات ہونا چاہیے۔ وہ صرف اس لیے تھا کہ وہ وقت سے آگے دیکھ رہے تھے اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ وقت سے اتنا آگے نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ آخر میں آپ کو ایک ذکر اور کرتا ہوں، پھر ایک آدھ لوگ شاید فرقان بھائی بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک بار کیا ہوتا ہے، دیکھیے بہت اہم واقعہ ہے کہ یہ محسن الملک کے ساتھ جو ہیں یہ بنارس میں تھے، وہاں کے سفر پہ تھے، اور آدھی رات کا وقت تھا تو محسن الملک صاحب نے دیکھا کہ سر سید صاحب اپنے بستر پہ نہیں ہیں، وہ ان کو دکھے نہیں، تو وہ جب ڈھونڈتے گئے تو وہ باہر کی طرف تھے، دوسرے کمرے میں تھے، اور وہاں زارو قطار وہ رو رہے تھے۔ تو محسن الملک صاحب کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایسا کیا ہو گیا، آدھی رات میں کوئی خبر آ گئی یا کوئی واقعہ ہو گیا، ایمرجنسی ہو گیا، یا کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے ان سے پوچھا بھائی ایسا کیا ہو گیا، خیریت؟ تو انہوں نے کہا میں صرف قوم کی فکر کے لیے رو رہا ہوں کہ اگر یہ قوم پڑھے لکھے گی نہیں، ایجوکیشن پہ کام نہیں کرے گی تو آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ اب آپ دیکھیے یہ سوچ جو ہے، یہی ہمارے رسول اللہ کی بھی یہی سوچ تھی
کہ وہ اپنی قوم کے لیے کس طرح سے جو ہے وہ فکر مند رہتے تھے، اور ظاہر ہے ان کی پوری، جب ہم حدیثوں کو پڑھتے ہیں، ان کی پوری سیرت نبوی کو دیکھتے ہیں، تو یہی فکر ہمیں ملتی ہے۔ تو یہی فکر آپ دیکھیں جو سر سید کی پوری فکر تھی، جو علی گڑھ موومنٹ تھا، کہ وہ کس طرح سے قوم کو لے کر، اور قوم میں خالی مسلمان نہیں ہے، یہ خود بھی انہوں نے واضح کیا ہے کہ قوم کا مطلب وہ ہر ریزیڈنٹ، چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو، وہ اس کے لیے فکر مند تھے، اور باقاعدہ رو رہے ہیں تمام ایسی جگہیں۔ لکھنؤ میں ان کی ایک تقریر ہوئی تھی، اس میں باقاعدہ وہ روئے ہیں، آنسوؤں سے روئے ہیں جب وہ قوم کی بات آتی ہے۔ تو بس اسی کے ساتھ میں بات ختم کرنا چاہوں گا۔ میرے خیال سے فرقان بھائی شاید کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، تو فرقان بھائی جی۔ ہاں عاطف بھائی، میں آپ کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ نے بہت اہم گفتگو کی، اور خاص طور پہ خطبات احمدیہ کے تعلق سے اور دیگر چیزیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ گفتگو کی ہے، اس کے لیے بہت بہت مبارکباد، اور اس پروگرام کے لیے بھی آپ کو، ریحان بھائی کو وغیرہ جو بھی آپ کے اس کے ساتھ جڑے ہیں، ان سب کو بہت بہت مبارکباد۔ بس ایک میں چھوٹی سی بات کہنے کی وجہ سے میں نے ہینڈ ریز کیا تھا، اور وہ یہ تھی، جیسے آپ نے تہذیب الاخلاق کا بھی ذکر کیا اور اسپیکٹیٹر اور ٹیٹلر کا ذکر کیا، جس کی رہنمائی کی بات عام طور پہ کی جاتی ہے۔ مجھے ایک چیز اس میں تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے، اور میں ابھی، حالانکہ میں نے اس کو بہت زیادہ نہیں پڑھا، کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی پڑھوں۔ دراصل ٹیٹلر اور اسپیکٹیٹر جو تھے وہ نکلے تھے 18ویں صدی میں، اور 1742 وغیرہ کے آس پاس تھے، اور سر سید تقریباً 100 سال کے بعد ہوئے ہیں۔ تو ایک یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیز آئی ہے کہ سر سید نے ان اخباروں کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کی اور پھر تہذیب الاخلاق نکالا۔ تو میرا خیال ہے اس پہ ابھی ہم لوگوں کو تھوڑا سا تحقیق کی ضرورت ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے، جس کو شاید دور کرنے کی ضرورت ہوگی۔ بس میں یہی عرض کرنا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں کو بہت مبارکباد، شکریہ۔ جی عاطف بھائی شکریہ، اور جی فرقان بھائی بہت بہت شکریہ، اور تمام سامعین کا بہت شکریہ۔ اس نورانی مجلس کا تمام لوگ حصہ بنے، اور انشاءاللہ رحمان آگے جب حالات نارمل ہوں گے تو فزیکل طور پر سب لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس پر چرچا اور ڈیبیٹ ہوگی۔ اور میں اب ڈاکٹر ندیم اشرف صاحب سے انشاءاللہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ کلمات تشکر سے اس مجلس کا اختتام فرما دے۔ خاص طور پر جلسہ حضرت مولانا سلمان بجنوری صاحب کہ انہوں نے اپنی ہمیں عنایت کیا اور ایک مفید گفتگو ہمارے سامنے پیش فرمائی۔ اور مہمان اعزازی جناب عاطف حنیف صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے ٹاپک سے متعلق بہت ہی جامع اور مفید گفتگو کی، اور ہم سامعین نے کافی امید کرتے ہیں انشاءاللہ مستقبل میں اس طرح کے مجلس کا انعقاد ہوگا جہاں وقت کی کوئی تحدید نہیں ہوگی، اور ہم گفتگو صاحب کا بھی وجیہ الدین صاحب جو کویت سے، اور خاص طور پر جو میزبان ہیں اس بزم کے میٹنگ کے، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ شخصیت نے ہم سب کو کیا، اور وہ ہمیشہ اس کوشش میں سرگردہ رہتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا اجتماع ہو اور ایک دوسرے کے خدمات سے استفادہ کرنے کا موقع ملے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا۔ آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر سے میں مناسب سمجھتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام